ذرا تصور کریں، مطلب انسان نے ہر کام بالکل ٹھیک کیا ہو، ایک انتہائی شاندار تقریب منعقد کی، دن رات محنت کی، دنیا بھر سے بہترین کھانے منگوائے اور اپنے باس کو متاثر کرنے کی پوری کوشش کی۔ بالکل، اور پھر اس محنت کا انعام کیا ملا اسے؟ ہاں، انعام یہ ملا کہ نوکری سے نکال دیا گیا اور باقی زندگی کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ مطلب یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے۔ 1661 میں فرانس کے ایک طاقتور وزیر خزانہ نکولس فوکے کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اور سچ پوچھیں تو آج کے جدید کارپوریٹ دفتروں میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم سب بظاہر برابری اور اخلاقیات کی بڑی بڑی باتیں کرتے، لیکن اندرونی طور پر انسانی فطرت آج بھی طاقت کی اتنی بھوکی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ بالکل صحیح کہا۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم رابرٹ گرین کی تہلکہ خیز کتاب 48 لاز آف پاور یعنی طاقت کے 48 قوانین کے ابتدائی اور اہم ترین حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کتاب کے نوٹس اور کچھ بہت ہی دلچسپ تاریخی حوالے موجود ہیں۔ اور ہمارا مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ طاقت کا یہ کھیل دراصل کھیلا کیسے جاتا ہے۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کھیل کا جو سب سے پہلا اصول رابرٹ گرین بتاتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ طاقت کے اس کھیل کا حصہ نہیں ہے، دراصل وہی سب سے خطرناک کھلاڑی ہوتے ہیں۔ کیا واقعی؟ مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں؟ ہاں بالکل، وہ اپنی اس نام نہاد معصومیت اور اخلاقیات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے کھیلنے کے لیے آپ کو اپنے جذبات کو مکمل طور پر قابو میں رکھنا پڑتا ہے، دنیا کو ایک بہت ہی موزوں اور حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی جذباتوں کو بیچ میں نہیں لانا؟ بالکل نہیں۔ غصہ، محبت یا حسد، یہ وہ جذبات ہیں جو انسان کی سوچ کو دھندلا دیتے ہیں۔ اگر طاقتور بننا ہے تو لوگوں کو ان کے الفاظ یا ارادوں سے نہیں بلکہ ان کے اعمال کے نتیجوں سے پرکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی، وہ فرانس کا وزیر خزانہ نکولس فوکے۔ ہاں، وہ بہت ہی کلاسک مثال ہے۔ اس نے اپنی نئی حویلی میں بادشاہ لوئس 14واں کے لیے ایک ایسی شاندار پارٹی دی جس کی تاریخ میں شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو۔ اس کا خیال تھا کہ بادشاہ اس کی قابلیت اور بے پناہ دولت سے متاثر ہو کر اسے وزیر اعظم بنا دے گا۔ لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ، ہے نا؟ بالکل الٹ۔ اس چمک دمک نے بادشاہ کے اندر ایک شدید قسم کا عدم تحفظ اور حسد پیدا کر دیا۔ بادشاہ کو لگا کہ اس کا ایک ماتحت اس سے زیادہ طاقتور اور مقبول ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کسی بھی بادشاہ کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ وہی تو، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ہی دن فوکے کو غبن کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے باس کو متاثر کرنے کی کوشش میں اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے کتاب کا ایک بہت اہم اصول ہے، قانون نمبر 1، کہ کبھی اپنے آقا یا اپنے باس سے زیادہ چمکنے کی کوشش نہ کریں۔ صحیح۔ فوکے نے یہ سمجھنے میں غلطی کی کہ طاقتور لوگ ہمیشہ مرکز نگاہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس ذرا گلیلیو کی مثال دیکھیں۔ گیلیلیو، وہ سائنسدان؟ ہاں، گلیلیو ایک عظیم سائنسدان تو تھا، لیکن اسے ہمیشہ پیسوں اور سرپرستوں کی ضرورت رہتی تھی۔ تو جب اس نے اپنی ٹیلیسکوپ سے مشتری یعنی جوپیٹر کے 4 چاند دریافت کیے تو اس نے ایک کمال کی چال چلی۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ دریافت سیدھا میڈیچی خاندان کے نام کر دی۔ اب میڈیچی خاندان کا خاندانی نشان ہی مشتری تھا۔ گلیلیو نے کہا کہ یہ 4 چاند دراصل اس خاندان کے 4 بیٹوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنے مرکزی ستارے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ واہ، کیا کمال کا طریقہ ہے خوشامد کرنے کا۔ بالکل، اس نے اپنے آقاؤں کو خود سے زیادہ عظیم اور طاقتور بنا کے پیش کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے عمر بھر کے لیے شاہی دربار کی سرپرستی مل گئی اور پھر کبھی پیسوں کے لیے بھیک نہیں مانگنی پڑی۔ یہ تو بالکل ایک نظام شمسی کی طرح ہو گیا نا۔ مطلب اگر کوئی بھی سیارہ اچانک یہ فیصلہ کر لے کہ وہ سورج سے زیادہ چمکے گا تو سورج کی کشش ثقل کا توازن ہی بگڑ جائے گا اور وہ سیارہ تباہ ہو جائے گا۔ بالکل، بہت ہی عمدہ مثال دیا آپ نے۔ اگر ہم اسے آج کے دور میں دیکھیں تو فرض کریں کہ دفتر میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ مکمل کیا ہے کسی نے۔
اگر وہ سی ای او کے سامنے سارا کریڈٹ خود لے لے گا تو اس کا اپنا مینیجر عدم تحفظ کا شکار ہو کر اس کے خلاف ہو جائے گا۔ ہاں، وہ سوچے گا کہ یہ میری جگہ لینا چاہتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر وہ کہے کہ میں اپنے مینیجر کی رہنمائی کے بغیر یہ نہیں کر سکتا تھا تو اس کی پوزیشن محفوظ ہو جاتی ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے۔ باس کے عدم تحفظ سے بچنا تو ضروری ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ ہے جو رابرٹ گرین دوستوں کے حوالے سے کرتے ہیں۔ دوستوں کے حوالے سے؟ مطلب عام طور پر ہم سب سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں دوستی تو کام آتا ہے۔ ہاں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دوستوں پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا انتہائی تباہ کن ہو سکتا ہے۔ بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ مائیکل سوم کی مثال لیں۔ اس کا ایک بہت قریبی دوست تھا بسیلیس۔ اچھا، پھر کیا ہوا ان کا؟ اس دوست نے ایک بار مائیکل کی جان بچائی تھی تو مائیکل نے احسان مندی میں اسے گھوڑوں کے استبل سے اٹھا کر اپنا قریبی مشیر بنا لیا، اسے بے پناہ طاقت اور دولت دے دی۔ لیکن ہوا کیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ طاقت ملتے ہی بسیلیس کو لگنے لگا کہ وہ اس کامیابی کا خود حقدار ہے اور مائیکل سے زیادہ قابل ہے۔ بالآخر اسی دوست نے مائیکل کو قتل کر دیا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ ایک منٹ رکیے، یہ تو ٹھیک ہے کہ دوست دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اپنے پرانے دشمنوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ مطلب عملی طور پر یہ تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے نا؟ بظاہر تو واقعی خطرہ لگتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر میں کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ ملا لوں جس نے ماضی میں مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو تو میری پوری ٹیم تو یہی سمجھے گی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ ایک دشمن دوست سے زیادہ محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بات بظاہر عجیب لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے انسانی نفسیات کا ایک بہت گہرا اصول کار فرما ہے۔ جب ہم کسی دوست پر احسان کرتے ہیں نا، تو وہ اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح، وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میری دوستی کا حق تھا۔ بالکل، لیکن جب آپ ایک دشمن کو معاف کر کے اسے کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو اسے اپنی وفاداری ثابت کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ چین کے شہنشاہ سنگ نے اقتدار سنبھالتے ہی بالکل یہی کیا تھا۔ اچھا، اس نے دشمنوں کو کیسے استعمال کیا؟ اس نے ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا اور اپنے ان تمام جرنیلوں کو بلا لیا جو اس کے خلاف بغاوت کر سکتے تھے۔ ان جرنیلوں کو ڈر تھا کہ آج انہیں زہر دے دیا جائے گا۔ اوہ، وہ تو اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں گے۔ بالکل، لیکن شہنشاہ نے انہیں مارنے کے بجائے بے پناہ دولت اور جاگیریں پیش کیں اور بدلے میں صرف ان کی وفاداری مانگی۔ وہ دشمن جنہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، اس غیر متوقع مہربانی پر اس قدر حیران اور احسان مند ہوئے کہ وہ شہنشاہ کے سب سے وفادار محافظ بن گئے۔ واہ، واقعی دشمن کو جب موقع ملتا ہے تو وہ دوست سے کہیں زیادہ محنت کرتا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے باس سے بچنا سیکھ لیا، دوستوں سے محتاط رہنا سیکھ لیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ باس ہوتے ہیں، نہ دوست، نہ دشمن، وہ بس ہر وقت اپنی بدقسمتی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ہاں، جنہیں ہم ٹاکسک کہتے ہیں۔ بالکل، کیا ایسے لوگوں کا بھی طاقت کے کھیل سے کوئی تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ رابرٹ گرین قانون نمبر 10 میں بتاتے ہیں کہ بدقسمت اور دکھی لوگوں سے دور رہنا طاقت کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جذبات دراصل ایک وائرس کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی وہ متعدی ہوتے ہیں، دوسروں کو لگ جاتے ہیں؟ 100%۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہیں گے جو مسلسل روتا رہتا ہے یا غصے میں رہتا ہے تو آپ بھی اسی کیفیت کا شکار ہو جائیں گے۔ لولا مونٹیز نامی ایک رقاصہ کی تاریخ میں بڑی مشہور مثال ملتی ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ بے حد خوبصورت تھی، لیکن اندر سے شدید عدم استحکام کا شکار تھی۔ فرانس کا ایک انتہائی کامیاب صحافی دوجاریے اس کے عشق میں مبتلا ہوا۔ اور ظاہر ہے وہ برباد ہو گیا ہوگا۔ بالکل، لولا کی وجہ سے وہ ایک ایسی بحث میں الجھا جس کا نتیجہ ایک خونی مقابلے یا ڈویل کی صورت میں نکلا اور وہ صحافی مارا گیا۔ اس کے بعد لولا بیویریا کے بادشاہ لڈوک کی زندگی میں آئی۔ اچھا، اس نے بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا؟ ہاں، اس نے اپنی منفی اور زہریلی فطرت سے پورے بادشاہت کے نظام کو اس قدر غیر مستحکم کر دیا کہ ملک میں فسادات پھوٹ پڑے اور آخرکار بادشاہ کو اپنے تخت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حد ہو گئی۔ یہ لوگ اپنی تباہی خود ساتھ لے کر چلتے ہیں اور جو بھی انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ڈوب جاتا ہے۔ یہ بات بہت خوفناک ہے لیکن سچ ہے۔ اچھا،
اگر دوسروں کے جذبات اتنے خطرناک ہیں تو پھر اپنے ارادوں کو ظاہر کرنا بھی تو اتنا ہی خطرناک ہوگا۔ بالکل۔ قانون نمبر 3 اور 4 اسی بارے میں ہے۔ اگر کسی سے کچھ کروانا ہے تو سیدھی بات کرنے کے بجائے معلومات کو چھپانا اور دھیان بھٹکانا ضروری کیوں ہے؟ وہ یلو کڈول والا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سوالے سے ذرا وہ بتائیں۔ یلو کڈول وہ امریکہ کا ایک بہت چالاک دھوکے باز تھا۔ اسے سیم گزل نامی ایک تاجر کو لوٹنا تھا۔ گزل بہت لالچی لیکن ساتھ ہی انتہائی ہوشیار آدمی تھا۔ تو اگر ول سیدھا جا کر اسے کوئی اسکیم بیچتا تو وہ کبھی نہ مانتا، ہے نا؟ بالکل نہیں مانتا۔ اس لیے ویل نے کیا کیا؟ اس نے ایک دھیان بھٹکانے کا پردہ کھڑا کیا، جسے دھوئے کا بادل یا اسموک اسکرین کہتے ہیں۔ اس نے گزل کو ایک پراپرٹی یا لاج خریدنے کی بظاہر ایماندارانہ ڈیل میں الجھا دیا۔ تاکہ اس کا دھیان کہیں اور لگا رہے۔ بالکل۔ جب گیزل کا سارا دھیان اس پراپرٹی پر تھا، تب ویل نے اچانک ایک فرضی باکسنگ میچ کا جال بچھایا۔ میچ کے دوران ایک باکسر کے منہ سے خون نکلنے لگا، جو دراصل مرغی کا خون تھا۔ اچھا، کیا کمال کی اداکاری کی ہے۔ ہاں، سب نے شور مچا دیا کہ باکسر مر گیا ہے اور پولیس آ رہی ہے۔ گیزل اتنا گھبرا گیا کہ وہ اپنے $35,000 وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ واہ، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اصل کھیل پراپرٹی کا نہیں بلکہ اس فرضی میچ کا تھا۔ یہی تو کمال ہے۔ جب آپ کا ہدف کسی اور چیز پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہو تو آپ خاموشی سے اپنا اصلی وار کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں سیاست میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ پرشیا کے لیڈر اوٹو وان بسمارک نے بھی تو یہی کیا تھا نا۔ وہ اندر سے جنگ چاہتا تھا، لیکن اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جنگ کے خلاف اور امن کے حق میں ایک طویل اور بڑی جذباتی قسم کی تقریر کر دی۔ ہاں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہ اور وزیرہ سمجھے کہ یہ تو امن کا پیغامبر ہے۔ بالکل، انہوں نے اسے وزیر بنا دیا، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں طاقت آئی، اس نے وہی جنگ چھیڑ دی جس کی اس نے ڈٹ کر مخالفت کی تھی۔ جی ہاں، اور ایتھیوپیا کے ہیلے سلاسی نے تو اسے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ اچھا، اس کا کیا قصہ ہے؟ اس کا ایک انتہائی طاقتور باغی دشمن تھا، بالچا۔ سلاسی نے اسے بظاہر صلح کے لیے ایک بڑی ضیافت پر مدعو کیا۔ بالچا اپنے ساتھ 600 مسلح محافظ لے کر آیا۔ محتاط آدمی تھا۔ بالکل۔ سلاسی نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، بہترین کھانا کھلایا اور خوب عزت دی۔ لیکن جب بالچا کھانا کھا رہا تھا، اسی دوران سلاسی کے آدمیوں نے بالچا کے کیمپ میں جا کر اس کے باقی فوجیوں کو خریدا اور ان کے تمام ہتھیار قبضے میں لے لیے۔ ایک منٹ، یعنی دشمن سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور پیچھے سے اس کی پوری فوج خریدی جا رہی ہے؟ یہ تو کمال کا دھوکہ ہے۔ یہی تو طاقت کا پوشیدہ کھیل ہے۔ جب بالچا واپس گیا تو اس کی فوج غائب تھی اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سلاسی نے بغیر ایک بھی گولی چلائے محض اپنے ارادوں کو چھپا کر ایک بہت بڑی جنگ جیت لی تھی۔ حیرت انگیز۔ لیکن دیکھیں، اگر آپ اپنے ارادے چھپاتے ہیں اور بہت کم بولتے ہیں تو کیا اس سے ایک نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا؟ کس قسم کا مسئلہ؟ مطلب اگر ایک میٹنگ چل رہی ہے اور میں بالکل خاموش بیٹھا رہوں تو لوگ مجھے سمجھدار تو نہیں سمجھیں گے نا، بلکہ بے وقوف یا کمزور سمجھیں گے۔ خاموشی کو طاقت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ خاموشی دراصل انسان کے اندر چھپے ہوئے خوف اور غیر یقینی کو باہر نکالتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ کم بولتے ہیں تو سامنے والا یہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آخر چل کیا رہا ہے۔ وہ گھبرا کر خود بولنے لگتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ بولتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ اپنی کمزوریاں ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وہ خود اپنے خلاف ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ فرانس کے بادشاہ لوئس چوہاردم کے سامنے جب بھی وزراء کوئی پیچیدہ مسئلہ لے کر آتے تو وہ ساری بات بڑی غور سے سنتا اور آخر میں صرف اتنا کہتا، میں دیکھوں گا۔ بس اتنا سا؟ اور پھر کمرے سے چلا جاتا۔ اس چھوٹی سی خاموشی نے طاقتور ترین وزراء کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتے تھے کہ بادشاہ آخر کیا سوچے گا۔ واہ، اور اگر کوئی بہت زیادہ بولے تو؟ اس کے لیے رومن ہیرو کوریولینس کو دیکھیں۔ وہ میدان جنگ کا شیر تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب وہ سیاست میں آیا تو اس نے عوام کے سامنے غصے اور تکبر میں اتنی لمبی لمبی تقریریں کی کہ اس کا سارا پراسرار بھرم ٹوٹ گیا۔ لوگوں کو لگنے لگا ہوگا کہ یہ تو کوئی عام سا غصے والا آدمی ہے۔
بالکل، اس کا روب ختم ہو گیا اور آخر کار اسی عوام نے اسے شہر سے نکال دیا۔ یعنی جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کی خاموشی ایک پراسرار تاثر قائم کرتی ہے، اور یہی تاثر آپ کی شہرت بن جاتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے، شہرت ہی سب کچھ ہے۔ ہاں، اور شہرت کے حوالے سے چین کے مشہور جنرل چوکھو لیانگ کی مثال مجھے یہاں یاد آ رہی ہے۔ دشمن کی 1.5 لاکھ فوج اس کے چھوٹے سے شہر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس کے پاس تو صرف چند 100 فوجی تھے۔ اور اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ کبھی کوئی کچی چال نہیں چلتا۔ بالکل۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے شہر کے تمام دروازے کھول دیے اور خود دیوار پر بیٹھ کر اطمینان سے بانسری بجانے لگا۔ کیا کمال کا سین ہوگا۔ ہاں، اور جب دشمن جرنیل سیما یی نے یہ منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اتنے دروازے کھلے ہونے اور لیانگ کے اس قدر پرسکون ہونے کا مطلب ہے کہ اندر کوئی بہت ہی بھیانک جال بچھائے۔ اسے سوچا ہوگا کہ کوئی پاگل ہی ایسا کر سکتا ہے یا پھر کوئی بہت بڑا ماسٹر مائنڈ۔ بالکل، اور وہ اپنی 1.5 لاکھ فوج لے کر وہاں سے الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ صرف ایک خاموش شہرت نے اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ شہرت آپ کی طاقت کا سب سے بڑا قلعہ ہے، اور بعض اوقات اس قلعے کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی توجہ حاصل کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ توجہ کسی بھی قسم کی ہو۔ ہاں، جیسے پی ٹی بارنم جو کہ ایک مشہور شو مین تھا، اس نے لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے ایک بھکاری کو سڑک پر مختلف جگہوں پر اینٹیں رکھنے کے کام پر لگا دیا۔ اینٹیں؟ اس سے کیا ہوتا؟ بھکاری خاموشی سے اینٹیں رکھتا اور پھر بارنم کے میوزیم کا چکر لگاتا۔ کوئی بات نہیں، کوئی شور نہیں۔ لوگوں کا ہجوم اس پراسرار حرکت کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا اور آخر کار تجسس میں بارنم کے میوزیم کے اندر چلا گیا۔ کمال کی مارکیٹنگ تھی یہ تو۔ اور ماتا ہاری نے بھی تو بالکل یہی کیا تھا نا؟ بالکل، ماتا ہاری کی مثال بھی زبردست ہے۔ مطلب وہ کوئی ہندوستانی دیوداسی یا پراسرار رقاصہ تو تھی نہیں، وہ تو نیدرلینڈز کی ایک عام سی خاتون تھی۔ لیکن اس نے خود کو ایک پراسرار کہانی کے غلاف میں لپیٹ لیا۔ پیرس کے لوگ اس کی کہانیوں سے اتنے مسحور ہوئے کہ وہ اس کی اصلیت جاننے کے باوجود اس پر یقین کرنے لگے۔ ہاں، وہ ایک کیریکٹر بن چکی تھی۔ لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک سوال ہے، اگر کسی کے پاس ٹھوس حقائق اور سچے دلائل موجود ہیں تو اسے ان پراسرار حرکتوں کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ سیدھی بحث کیوں نہیں کرتا؟ ہاں نا، وہ سیدھا جا کر بحث سے کیوں نہیں جیت سکتا؟ سچائی کی طاقت سے بڑی تو کوئی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ذہن حقائق سے زیادہ اپنی انا کو اہمیت دیتا ہے۔ انا؟ جی، جب آپ کسی کو بحث میں ہاراتے ہیں تو آپ اسے غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی انسان، خاص طور پر کوئی طاقتور انسان، غلط ثابت ہونا پسند نہیں کرتا۔ یہ بات تو ہے۔ اس سے آپ ایک ایسی فتح حاصل کرتے ہیں جو در حقیقت شکست سے بھی بدتر ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک مستقل دشمن بنا لیا ہوتا ہے۔ قانون نمبر 9 یہی کہتا ہے کہ اعمال سے جیتیں، بحث سے نہیں۔ 131 قبل مسیح میں ایک رومن انجینئر کی مثال لیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے اپنے کمانڈر سے ایک خیمے میں بحث شروع کر دی۔ کمانڈر کا ماننا تھا کہ قلعہ توڑنے کے لیے ایک بڑا مستول درکار ہے، جبکہ انجینئر، جو کہ ظاہر ہے سائنس جانتا تھا، دلائل دے رہا تھا کہ ایک چھوٹا اور ہلکا مستول زیادہ کارگر ہوگا۔ تو انجینئر تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوگا، اس کے حقائق درست ہوں گے۔ بالکل درست تھے، لیکن بحث میں جیتنے کی کوشش میں اس نے کمانڈر کی انا کو ٹھیس پہنچائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کمانڈر نے غصے میں آ کر اس انجینئر کو برہنہ کروایا اور کوڑوں سے اتنا پیٹا کہ وہ وہیں مر گیا۔ یہ تو واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ تو پھر مطلب اس کا متبادل کیا ہے؟ اگر ہم بحث نہیں کر سکتے تو اپنی بات منوائیں کیسے؟ متبادل یہ ہے کہ الفاظ کے بجائے عمل سے ثابت کریں۔ جب عظیم مجسمہ ساز مائیکل اینجلو نے ڈیوڈ کا مشہور مجسمہ بنایا تو شہر کے میئر نے آ کر کہا کہ سب کچھ زبردست ہے، لیکن اس کی ناک ذرا بڑی لگ رہی ہے۔ تو مائیکل اینجلو نے بحث نہیں کی؟ بالکل نہیں۔ اب مائیکل اینجلو جانتا تھا کہ ناک بالکل ٹھیک ہے، میئر صرف غلط زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ وہ مجسمے کے پاس گیا، مٹھی میں چھپ کر تھوڑی سی سنگے مرمر کی دھول لی اور ہتھوڑی سے ناک تراشنے کی جھوٹی اداکاری کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ دھول نیچے گراتا رہا۔ واہ، کیا چالاکی ہے! چند منٹ بعد اس نے میئر سے پوچھا، اب کیسی لگ رہی ہے؟ میئر نے فخری انداز میں کہا، اب یہ بالکل کامل ہے۔
مائیکل اینجلو نے میئر کی انا کو بھی بچا لیا اور مجسمے کو خراب ہونے سے بھی۔ عملی مظاہرہ بغیر کچھ کہے بحث سے کہیں زیادہ طاقتور اور محفوظ ہوتا ہے۔ عمل تو کر لیا، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، قانون نمبر 7 کے حوالے سے۔ کون سا مسئلہ؟ اگر میں محنت کروں، عمل کروں اور کریڈٹ کوئی اور لے جائے تو؟ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ کام دوسروں سے کرواؤ اور نام اپنا لگاؤ۔ نکولا ٹیسلا کے ساتھ بالکل یہی تو ہوا تھا۔ ہاں، ٹیسلا اور ایڈیسن کی کہانی بہت مشہور ہے۔ اس نے تھامس ایڈیسن کے لیے مسلسل 18 گھنٹے کام کر کے اس کے ڈائنامو ٹھیک کیے، لیکن ایڈیسن نے اس کا وعدہ کیا وہ $50,000 دینے سے انکار کر دیا اور ساری ایجادات کا کریڈٹ خود لے لیا۔ لیکن کیا یہ رویہ ایک بہت بڑا خطرہ نہیں ہے؟ کس لحاظ سے خطرہ؟ مطلب اگر میں دفتر میں اپنی ٹیم کا کریڈٹ خود لوں گا تو ایک دن لوگ میرے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے نا، میری ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ آپ کا اعتراض بالکل جائز ہے کہ یہ طویل مدتی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، لیکن طاقت کی دنیا اخلاقیات کے حساب سے نہیں چلتی، یہ اس بات پر چلتی ہے کہ کون کتنا ناگزیر ہے۔ ناگزیر یعنی انڈسپینسبل۔ جی، ایڈیسن نے ٹیسلا کے ساتھ جو کیا وہ دھوکہ ضرور تھا، لیکن ایڈیسن کے پاس طاقت اس لیے تھی کیونکہ لوگ اس کے محتاج تھے۔ قانون نمبر 11 یہی ہے کہ لوگوں کو اپنا محتاج بنائے۔ بسمارک نے بھی یہی کیا۔ بسمارک نے بادشاہوں کے ساتھ ایسا کیا تھا نا؟ ہاں، اس نے پروشیا کے بادشاہوں کو اپنے فیصلوں اور اپنی سیاسی بصیرت کا اس قدر محتاج بنا دیا کہ وہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بسمارک کے بغیر ایک دن حکومت نہیں چلا سکتے تھے۔ جب آپ دوسروں کو اپنا محتاج بنا لیتے ہیں تو وہ ناراض ہونے کے باوجود آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے مصور روبنز کی مثال بھی ہے۔ بالکل، مصور رابنز نے ایک فیکٹری بنا رکھی تھی جہاں درجنوں فنکار دن رات پینٹنگز بناتے تھے، لیکن مارکیٹ میں وہ رابنز کے نام سے بکتی تھیں۔ فنکار اس لیے کام کرتے تھے کیونکہ رابنز کے نام کے بغیر ان کی پینٹنگ کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ یعنی اگر آپ دوسروں کی محنت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں اس قدر اپنا محتاج بنا لیں کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہ بچے۔ یہ ایک بہت ہی بے رحم اصول ہے، لیکن یہ کام کرتا ہے۔ واقعی بے رحم ہے۔ لیکن اس کھیل میں ایک اور کمال کا طریقہ وہ ہے جسے ہم منتخب یا وقتی ایمانداری کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو کاؤنٹ وکٹر لسٹک کا واقعہ ہے وہ مجھے بڑا حیران کرتا ہے۔ ایل کپون والا واقعہ؟ ہاں، مطلب ایل کپون جیسے شاطر اور خطرناک گینگسٹر کو کوئی کیسے بیوقوف بنا سکتا ہے؟ وہ ایل کپون کے پاس گیا، اسے $50,000 دوگنے کرنے کا جھانسا دیا۔ ایل کپون جیسا شاطر آدمی بھی اس کی باتوں میں آ گیا کیونکہ لسٹک بہت پر اعتماد تھا۔ لیکن لسٹک نے وہ پیسے کہیں انویسٹ نہیں کیے۔ 2 ماہ بعد وہ واپس آیا، پیسے ایل کپون کی میز پر رکھے اور انتہائی معصومیت سے معافی مانگ لی کہ اس کی اسکیم فیل ہو گئی ہے۔ اور ایل کپون کا ری ایکشن کیا تھا؟ ایل کپون، جو یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ یہ آدمی پیسے لے کر بھاگ گیا ہوگا، اس غیر متوقع ایمانداری پر اتنا پگھل گیا کہ اس نے خود لسٹک کو $5,000 انعام میں دے دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک خطرناک گینگسٹر محض اس بات پر کیسے پگھل گیا؟ دیکھیے، کیونکہ انسانی دماغ پیٹرن یا ایک مخصوص طرز عمل کو پہچاننے پر کام کرتا ہے۔ ایل کپون جیسے مجرم کی پوری زندگی دھوکے، قتل اور فراڈ کے ارد گرد گھومتی تھی۔ تو اس کا دفاعی نظام تو ہر وقت ہائی الرٹ رہتا ہوگا۔ بالکل، کہ ہر کوئی اسے لوٹنا چاہتا ہے۔ لیکن جب لسٹگ نے $50,000 جیسی خطیر رقم واپس کی تو ایل کپون کے دماغ کا وہ پیٹرن ٹوٹ گیا۔ اس کا دفاعی نظام اچانک غیر فعال ہو گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جو شخص اتنی بڑی رقم لے کر نہیں بھاگا وہ دھوکے باز ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ نفسیاتی خلا تھا جس کا لسٹگ نے فائدہ اٹھایا اور اسے اصل میں جو $5,000 چاہیے تھے وہ اس نے انعام کے طور پر حاصل کر لیے۔ فرانسیسی سفارتکار ٹیلرینڈ نے بھی نپولین کے ساتھ یہی نفسیاتی کھیل کھیلا تھا۔ نپولین کے ساتھ؟ کیسے؟ اس نے بڑی ایمانداری سے نپولین کو مشورہ دیا اور ایسی صورتحال پیدا کی کہ نپولین ایلبا کے جزیرے سے فرار ہو کر واپس آئے۔ نپولین کو لگا کہ یہ اس کی فتح ہے، لیکن ٹیلرینڈ جانتا تھا کہ اس وقت پورا یورپ متحد ہے اور نپولین اپنی ہی طاقت کے نشے میں واٹرلو کی جنگ ہار جائے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب طاقت کے حصول کا کوئی اخلاقی مینول نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو انسانی نفسیات کا پردہ چاک کرتی ہے۔ ہاں، یہ انسان کے ان تاریک پہلوؤں کا آئینہ ہے جسے ہم روزمرہ زندگی میں تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں۔
ان قوانین کو جاننا اس لیے ضروری نہیں کہ ہم دفتر میں جا کر دوسروں کا کریڈٹ چرانا شروع کر دیں یا اپنے دوستوں کو دھوکہ دیں، بلکہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ بالکل، تاکہ جب کوئی دوسرا شخص ہمارے ساتھ یہ نفسیاتی کھیل کھیلے، جب کوئی ہم پر دھیان بھٹکانے والا پردہ ڈالے یا ہماری انا کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، تو ہم اس کی چال کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اس بساط پر محض ایک پیادہ بن کر نہ رہ جائیں۔ بالکل درست۔ جو شخص ان پوشیدہ اصولوں کو سمجھ لیتا ہے وہ لوگوں کی باتوں یا ان کے دکھاوے کے جذبات میں نہیں وجھتا، وہ سیدھا ان کے اصل ارادوں کو بھانپ لیتا ہے۔ تو اس گہرے تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب کے لیے ایک نیا اور چھپتا ہوا سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس پر ہم نے اب تک بات نہیں کی ہے۔ جی بتائیے۔ ذرا تصور کریں، اگر آج کی دنیا کا ہر ایک انسان ان تمام 48 قوانین پر مکمل مہارت حاصل کر لے اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی عجیب صورتحال ہوگی۔ ہاں، کیا یہ دنیا ایک نہ ختم ہونے والے دھوکے اور سازشوں کا ایک ایسا تاریک جنگل بن جائے گی جہاں کوئی کسی پر ایک لمحے کے لیے بھی اعتبار نہیں کرے گا؟ یا پھر سب اتنے محتاط، اتنے خاموش اور حساب کتاب کے اتنے ماہر ہو جائیں گے کہ معاشرے میں ایک عجیب، پراسرار اور مصنوعی امن قائم ہو جائے گا؟ جہاں کوئی کسی سے بحث تک نہ کرے۔ بالکل، ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی کسی سے بحث تک نہیں کرے گا، صرف اس خوف سے کہ کہیں دوسرا شخص اس کی انا سے نہ کھیل لے۔ کیا سب اس ریشمی دستانے کو پہن کر بیٹھے رہیں گے، اس ڈر سے کہ سامنے والے کے پاس بھی ایک آہینی ہاتھ ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔